اگر یک هیاهویی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات، همون راهپیمایی‌ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ومولاتنا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہائے جنت البقیع۔ 8 شوال 1344 ہجری 1926 میں بیت المقدس کو گرا دیا گیا۔ غور سے سنیے، بیت المقدس کو گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا۔ اب تعجب کر رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا؟ جی یہی سچ ہے، یہی آل محمد کا مذہب ہے، یہی اصل شیعت ہے۔ پھر آپ کو کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ بیت المقدس گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا؟ یہ جو فلسطین میں ہے پھر یہ کیا ہے؟ جس کے آزاد کرانے کے لیے سیاسی ملا اور مقصر جو تحریکیں چلا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں 18 ملین 180 ملین سے 220 ملین تک جو شیعہ ہیں، ان سب کو دھوکے میں رکھا ہے، جہالت میں رکھا ہے، اور ان سے حقائق کو چھپایا ہے۔ شیعت کے 70-80% ریسورسز اور ان کے جتنے وسائل کے ساتھ ساتھ جو ذہین ترین لوگ ہیں، وہ سب ان غیر دینی، غیر مذہبی، غیر الہی امام کے حکم کے بغیر غیبت کبریٰ میں، ان سیاسی جنگوں میں اور ان کے ڈراموں میں استعمال ہو رہے ہیں، اور آپ سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ بیت المقدس گرا دیا گیا 8 شوال کو، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ حقیقت پہلے جس نے چھپائی ہے اس کے بارے میں رسول کی حدیث سنیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يعذب هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی وعترتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نہیں کیا یا خلق پہ عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کی وجہ سے کہ جو علماء حقائق کو چھپاتے ہیں مولا علی کی فضیلت کے اور ان کی اولاد کی فضیلت کی۔ یہ حقیقت چھپائی گئی ہے۔ اصل بیت المقدس کیا ہے اس کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں۔ بہار الانوار کی 48ویں جلد میں علامہ مجلسی نے ایک حدیث لکھی ہے جو ملا نے چھپائی ہے آپ سے۔ شیخ کلینی نے پہلی جلد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مولد کے باب میں، یعنی آپ کے بشری پیکر میں آپ کے نور کے نزول ہونے کے اور ظاہر ہونے کے باب میں یہ حدیث لکھی ہے۔ ایک شخص جس کا نام متمم ابن فیروز ہے، جس پر مولا کی اللہ کی خاص عنایت ہے، اور جس کی وجہ سے ایک راہب اور راہبہ شیعہ ہوتے ہیں۔ جب راہب کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک رات میں سفر کر کے حج کر لیتا ہے تو وہ راہب پہنچتا ہے اس سے ملنے کے لیے۔ بڑا طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصراً روایت بیان کر رہا ہوں، جس میں خاص بات یہ ہے کہ اس متمم بن فیروز کو، جس کو اس طرح سے اختیار حاصل تھا جس طرح آصف ابن برخیہ نے تخت بلقیس منگا لیا تھا پلک جھپکنے تک، راہب یہی سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ علم ہے۔ جب وہ پہنچا وہاں ان سے ملنے تو اس کی بڑی تفصیل ہے، کیسے پہنچا، کیسے ملا۔ لیکن جب ملاقات ہوئی تو راہب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بیت مقدس بھی پہنچ جاتے ہو ایک شب میں۔ تو اس نے کہا کیا تم جانتے ہو، حل تعرف بیت المقدس، حل تعرف، کیا جانتے ہو تم بیت مقدس کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ بالشام، کہ جو شام میں وہی بیت مقدس ہے۔ تو کہا لیسا بیت المقدس، وہ بیت مقدس ہے ہی نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا شخص جو طی الارض کرتا ہے، اتنے اختیارات اور اتنا علم اس کے پاس ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیت مقدس ہے نہیں، اور یہ واقعہ راہب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیان فرما رہا ہے، امام اس کی تائید فرما رہے ہیں۔ تو پھر کہا کدھر ہے بیت مقدس، کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا لیکنہ بیت المقدس ہوا بیت آل محمد علیہ السلام،
کہ تم جانتے ہی نہیں ہو بیت المقدس تو اصل میں آل محمد کے گھر ہیں. یقیناً یہی سچ ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے مقدس شخصیتیں جہاں ہوں گی وہیں پر بیت المقدس ہوگا. تو پھر یہ کیا ہے جو یہاں پر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس کا نام محاریب الانبیاء تھا. یہ حضرات المحاریب یا محاریب الانبیاء جو تھے، جب فترت کا دور آیا حضرت عیسیٰ سے رسول خدا کے درمیان کا دور، تو شیاطین نے اس نام کو تبدیل کر دیا اور بیت المقدس مشہور کروا دیا. پھر بنی امیہ اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے مسجد اقصیٰ کا کھیل کھیلا گیا. اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے راہب یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، راہب راہبہ کے ساتھ ہے. امام نے دونوں کو شیعہ کیا اور اس بات کی تائید بھی کی. پھر اس شخص نے امام سے مختلف سوالات کیے، اور امام کے زمانے میں متمم بن فیروز کے بارے میں امام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ پر اس کی خاص نعمتیں اور برکتیں ہیں، اور اس کے پاس معرفت ہے، اور اللہ نے اسے خاص علم دیا ہے، اور یہ فارس سے ہے. اگر واقعی ایران جو ہمارے مولا رضا کا ملک ہے، وہاں کے کسی شخص کو ماننا ہے تو متمم ابن فیروز کو مانیے، کہ جو آپ کو اصلی بیت المقدس کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ سیاسی ملا جو آپ کو سیاسی جنگوں میں مصروف رکھ رہے ہیں، ان سے اپنے کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے. یہ یوتھس کو ہمارے ایکسٹریمسٹ بنا رہے ہیں، دیوانہ بنا رہے ہیں. یہ کسی امام کی سیرت نہیں ہے. کیا خود امام رضا علیہ السلام نے اس طرح سے فوج کشی کی مامون پر؟ امام زین العابدین نے کی، امام محمد باقر نے کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، پھر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ، پھر غیبت کبریٰ. تو یہ کیا کر رہا ہے ملا؟ کہاں لے کے جا رہا ہے پوری قوم کو؟ 180 ملین سے 220 ملین شیعوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کہنے نہیں وہ مسجد اقصیٰ کے لیے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے. ہم بھی کہتے ہیں بیت المقدس کو آزاد کرو، لیکن وہ بیت المقدس جو جنت البقیع ہے، وہ بیت المقدس جو حجاز میں آل محمد کے مدینہ میں وہ جو گھر ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں مکہ میں اور مدینہ میں، وہ بیت المقدس ہیں. اور جہاں جہاں پر ان کے مزارات ہیں وہ بیت المقدس ہے، جہاں وہ رہتے ہیں آج وہ وہیں پر ہے. امام حسن مجتبیٰ جنت البقیع میں ہے، وہ بیت المقدس ہے. امام زین العابدین جنت البقیع میں، وہ بیت المقدس ہے. امام محمد باقر جنت البقیع میں، وہ بیت المقدس ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں پر ہیں، وہ بیت المقدس ہے. جناب فاطمہ بنت اسد وہیں پر ہیں، وہ بیت المقدس ہے. آل محمد کے گھرانے کے لوگ وہاں پر ہیں، وہ بیت المقدس ہے. جناب سیدہ کے بارے میں جو مختلف روایت ملتی ہے، اس میں جنت البقیع کی روایت ہے، وہ بیت المقدس ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھنی چاہیے، کیونکہ یہ بیت المقدس گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا. کہانی مسجد اقصیٰ تو وہاں پر ہے. یہ بھی غلط بات مشہور کر دی گئی. خدا کی قسم، مولا صادق علیہ السلام جن کا یہ دین ہے، یہ مقصر ملا کا یا سیاسی ملا کا دین نہیں ہے. یہ محمد اور آل محمد کا دین ہے. سب سے زیادہ نشر و اشاعت جس امام نے کی، اس امام سے ایک صحابی نے پوچھا، مولا سب سے افضل مسجدیں کون سی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد الحرام و مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے پوچھا، و مسجد الاقصیٰ؟ اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا، ذاک فی السماء، وہ تو آسمانوں میں ہے. اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ جو معراج ہوئی وہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ ہوئی. تو مسجد اقصیٰ یہاں کہاں ہوگی؟ تو معراج تو ختم ہو جائے گی یہی زمین پر. نہیں، وہ آسمانوں میں ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث چھپائی ہے ملا نے کہ مسجد اقصیٰ جانا اور اسے آزاد کرنا، وہاں نماز پڑھنی ہے. مولا علی نے اپنے صحابی کو روک دیا کہ وہاں جا کر نماز کیوں پڑھنا چاہتا ہے تو؟ وہاں اس کی زیارتوں کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ کوفہ کی مسجد میں مولا تشریف فرمائے. ایک صحابی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا، مولا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. لفظ اجازت ہے
کہ میں مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا ہوں. مولانا نے کہا کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہا فضیلت کے لیے. تو امام نے کہا فبراحلتک، یہ حکم ہے امام کا، فوری، فوراً اپنی سواری کو بیچ دے. وکل زادک، اور اپنا جو تو نے زیادہ راہ لیا ہے اسے تو خود نوش کر لے، خود کھا لے، خود استعمال کر لے. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجد کوفہ جہاں تو مجھ سے ملنے آیا ہے، یہ اس سے 1000 گنا افضل ہے. یہاں انبیاء کے مصلی موجود ہیں، اور یہاں پر تو 2 رکعت نماز پڑھے گا واجب، تو ایک حج مقبول کا تجھے فوراً لکھا جائے گا تیرے نام عمل. مستحب نماز پڑھے گا تو فوراً ایک عمرہ جو مقبول ہوا ہے. بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ دونوں حدیثیں چھپائی ہیں. یہ حدیث کہاں موجود ہے جو میں نے بیان کی؟ یہ بھی کتب اربعہ میں موجود ہے. کافی کی 3 جلد میں شیخ کولینی نے لکھا ہے. تہذیب الاحکام میں یہ حدیث موجود ہے، شیخ طوسی نے لکھی ہے. یہ حدیث بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے. وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے لکھی ہے. مستدرک الوسائل میں شیخ محدث نوری نے لکھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں لکھی ہے. تو کیوں ملا نے اس بات کو چھپایا؟ کیوں شور مچا رہا ہے مسجد اقصیٰ کا؟ کیوں کچھ دے کا شور مچا رہا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہا ہے. یہ صرف حکومت کے لیے، سیاست کے لیے آپ کو بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے. آپ کو اللہ نے خلق کیا ہے محمد اور آل محمد کی محبت میں. جن کی محبت میں خلق کیا ہے ان کے مزارات مسمار ہو گئے. 8 شوال کو تو یہ ملا اتنا شور نہیں مچاتے. غور کیجئے اس بات پر، اپنے کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ سے صرف اور صرف ولایت مولا علی اور محمد اور آل محمد کی محبت بچا سکتی ہے. بیت مقدس جو گرا دیا گیا 8 شوال کو، اس بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے آواز اٹھائیے. اس بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے لیے آواز اٹھائیے. نہ کوئی مسجد اقصیٰ ہے یہاں زمین پر، اور نہ یہ بیت المقدس ہے. کانی قبلہ اول تو تھا، تو ہاں تھا نا، تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کو کس امام نے کہا؟ کیا رسول خدا نے کہا کہ اسے آزاد کروانا؟ کیا مولا علی نے؟ کیا جناب سیدہ نے؟ کیا امام حسن مصطفیٰ نے؟ کیا مولا حسین نے؟ کسی امام نے یا امام زمانہ نے کسی توقیع کے ذریعے حکم دیا ہے کہ اسے آزاد کرواؤ کسی کے ہاتھ سے؟ کوئی حکم ایسا نہیں ہے. خدا کی قسم یہ سب کے سب کفر و شرک ہے. امام کے حکم کے خلاف عمل کرنا انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے. لہذا یاد رکھیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ جو قوم کو جاہلیت میں رکھا ہے یہ عذاب ہے قوم پر. خود علم حاصل کیجئے. یہ جو حوالے میں نے دیے اس کو چیک کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا دھوکہ پوری قوم کو یہ سیاسی اور مقصر ملا دے رہے ہیں. ان کا مال بھی کھا رہے ہیں اور ایمان بھی کھا رہے ہیں. خداوند عالم آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، کیونکہ اس دنیا میں آپ کو سب کچھ بھی مل گیا، اور اگر آپ کا عقیدہ اور عمل درست نہ ہوا اور محمد اور آل محمد کے راستے سے آپ ہٹ کر سیاست کے راستے پر آ گئے تو آپ کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.